فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی تھی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آخر کس مکتب میں پڑھے تھے وہ؟ اتنا بہترین جواب دیا اور مشورے کو کامیاب کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہرحال بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا گھما کر لے کر آتا ہوں۔ اس معصوم بچے کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مینا کے پہاڑیوں کے درمیان۔ اب شیطان مردود بہکانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ تو وہاں پر اس کی دال نہیں گلتی۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت میں پہنچتا ہے شیطان مردود، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے معصوم لخت جگر نور نظر کو اس کے ابا کہاں لے کر گئے ہیں؟ اس نے کہا کہاں لے کر گئے؟ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ تو والدہ محترمہ کہتی ہے ایسا بھی کبھی ہوگا کہ باپ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ شیطان مردود کہتا ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس کو ذبح کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اتنا شاندار جواب دیتی ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی امی جان، کہتی ہے اگر خدا کا حکم ہوا ہے تو وہ اس کو کر گزرے۔ ایسے اگر میرے اور سارے اور بھی اگر بچے ہوتے تو میں اللہ کے حکم پر اس کو قربان کر دوں۔ پھر اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اس کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا کچھ نہیں چلتا۔ تو ان تینوں حضرات نے اس کو اس وقت کنکریاں ماری تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور حج کا اس کو حصہ بنا دیا۔ جب تک کنکریاں تینوں شیطانوں کو نہیں ماری جاتی، جب تک حج کرنے والے حاجی صاحب کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں تمہیں ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی جب کہیں جا کر تمہارا حج مکمل ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ان کو مکہ سے لے کر مینا کے وادیوں میں لے کر گئے، وہاں پر لٹایا۔ لٹانے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ابا جان 3 باتوں کا خیال رکھنا اور 3 باتیں کرنا۔ جب مجھے ذبح کرے تو سب سے پہلے چھری کو بہت تیز کر دو، دھار اتنی لگا دو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، معصوم بچے ہیں لیکن ذہن سے کیسی کیسی باتیں نکل رہی۔
دوسری بات، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جس وقت مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے ہاتھ اور پیر کس کے باندھنا تاکہ میں ہلوں نہیں، اور آپ اللہ کے حکم میں کو پورا کرنے میں دیری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی ترتیب سے تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے ذبح کرے اس وقت آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر آپ کی نظر پڑے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھو اور پھر اس کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں قربانی، اس کا نام ہے قربانی۔ ہم جاتے ہیں بازار سے جانور لاتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، کچھ کم نہیں کچھ فکر نہیں، لیکن اصل قربانی میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں کہ جانور کو سال بھر پالو پوسو پھر اس کو قربانی کرو، اس وقت کیا دل پہ گزرتی ہے پھر اس کا اندازہ لگاؤ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں علماء نے نقطہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اور پیر کس کے باندھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھے ذبح کریں گے اور ذبح کرنے کے بعد جو مجھے تکلیف ہوگی اور میرے ہاتھ اور پیر جب ہلیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میرے ابو کو میرا پیر لگ جائے اور ان کی بے ادبی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنا ادب و احترام اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ بچپن ہی کے اندر ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو ہم دل کھول کر اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کریں۔ اس لیے میری حضرات سے التجا ہے، گزارش ہے کہ ہم ضرور اس عمل کو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کو پورا کر دیں۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں حج ہوتا ہے اور حج کی جو فضیلت ہے ہمارے نزدیک الحمدللہ بار بار آتی رہتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب حجی کرتا ہے تو وہ اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے، حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو تقریباً 100 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہمارے۔ اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ہمت نہیں کرتے اور حج جیسے فریضے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے حضرات سے التجا ہے، گزارش ہے کہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو پہلی فرصت میں حج کو جانے کی فکر کی جائے، اور حج کو جانے کے لیے اگر ہم تیار ہیں آئندہ سال 2027 میں اگر ہمیں حج کرنا ہے تو اس کی تیاری آج سے شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت مہینہ 2 مہینے تیاری میں لگ جاوے، وہ بھی آنند فانند، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، اس ترتیب سے ہمارا وقت گزرتا ہے اور دیکھے دیکھے تک تاریخ آ جاتی ہے اور ہم حج کے لیے نکل جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی علم نہیں رہتا۔ اگر اگلے سال جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی اس کی تیاری شروع کر دے وے، آج سے ہی سیکھنا سکھانا کے اندر جڑ جائے، وہاں پر جو کام آنے والے اعمال ہیں ان اعمال کو سیکھنے کی فکر آج سے ہی ہو،
تو انشاءاللہ ہمارا حج ہوگا اور اس کی بہت ساری جو فضیلتیں ہیں اس کے ہم حقدار بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔